نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، طلباء و طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات اور تمام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس موضوع کو جو وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب سے بحث کرتا ہے، مختلف اقسام کے دلائل سے اور شواہد سے بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست ہم نے مغربی سائنس کے ارتقاء کے حوالے سے مختلف نامور جو سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کے ذکر پر ختم کی، اور غالباً آخری ذکر جو ہم نے پچھلی نشست میں کیا وہ نیوٹن کا تھا، اور نیوٹن کے ساتھ کچھ آخری نامور اس کے ہم زمانہ سائنٹسٹ تھے جن میں ولیم پیلے اور جین ڈیلوک اور ولیم ہرشل اور جان فلیمسٹین، ان کے نام آتے ہیں۔ مگر آخری ناموں میں نہایت معروف اور قابل ذکر نام نیوٹن کا تھا۔ اب چونکہ نیوٹن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کا تعارف بھی کروا چکا ہوں، اور اس کی اپنی کتاب سے پورا ایک اس کا مکالمہ، اس کی تحریر بھی آپ کو پڑھ کے پچھلی نشست میں سنا چکا ہوں۔ جو معروف کتاب ہے نیوٹن کی، میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی، جس کو پرنسپیا میتھمیٹیکا کہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں پچھلے مضمون کو آج کے مضمون کے ساتھ، اور نیوٹن ہی کے حوالے سے ایک تاریخی بیک گراؤنڈ اس کی زندگی کی اور اس کے ساتھ گیلیلیو کی بھی دینا چاہتا ہوں، چونکہ گیلیلیو پر بھی ہماری گفتگو پچھلی نشست میں ختم ہو چکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی، اور ایک نشست قبل مغربی تاریخ جو مذہب کی ہے، مسیحیت کی ہے، کیتھولک اتھارٹی کی تاریخ ہے، اور چرچ کی اتھارٹی کی تاریخ ہے، اس کا ایک تصادم رہا پورے یورپ میں فلسفیوں سے اور سائنسدانوں سے، فلاسفرز اور سائنٹسٹس جب علمی، فکری، تجرباتی، مشاہداتی دلائل اور تصورات ڈیولپ ہونے لگے، اور سائنس نے ایک جدید علم کا روپ دھار لیا، تو صاف ظاہر ہے مختلف نظریات وجود میں آئے۔ اب بائبل جو اس وقت مسیحی دنیا کی مقدس مذہبی کتاب تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر تو آپ سمجھتے ہیں، مسلمان بچے اور بچیاں اور بیٹے بیٹیاں ان کے لیے، کہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایون تورات اور انجیل بھی، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد
بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھی، تحریفات کر دی گئی تھی، اور بے شمار تصورات، بے شمار تاریخی واقعات، بے شمار بیانات، بے شمار افکار و نظریات اور بے شمار حقائق جو اب ان کتابوں میں درج ہیں، تو بات صرف تورات اور انجیل کی نہیں ہے بلکہ پوری بائبل کی۔ تو ان میں جو درج ہیں یہ ہمارے نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہیں جو ان انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی کی صورت میں جو علم نازل ہوا تھا۔ جب نئی چیزیں اس میں داخل کی گئیں تو وہ مبنی بر وحی الہی نہیں تھی، وہ حقیقت میں مذہب کی اصل نہیں تھی، وہ یونانی فلسفے سے اخذ کی گئی چیزیں تھیں اور اس کے الگ اسباب تھے۔ ہمارا اس وقت یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کے ریزنز کی طرف جاؤں، تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میری ایک اپنی کتاب ہے انگلش میں، اسلام اینڈ کرسچینٹی، یہ 80s کے زمانے میں نے لکھی تھی، یعنی آج سے کم و بیش آپ سمجھ لیں 26، 27، 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور میری کئی اور تصانیف میں بھی جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے مثلا سورہ بقرہ کی تفسیر میں نے بیان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے تحت کچھ حوالے دیے ہیں، اور وہ جو بنیادی کتاب ہے اسلام اینڈ کرسچینٹی، تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے مختلف مقامات کوٹ کیے ہیں، جن کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ ان کتابوں میں درج کی ہوئی چیزیں وہ نہیں ہو سکتی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، ان کی زندگی میں جو وحی اتری تھی۔ یہ تو موجودہ تورات میں جو بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، تو موجودہ تورات میں جو کچھ درج ہیں یہ وہ ہو نہیں سکتا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر نازل ہوا ہو۔ ایسے واقعات ہیں جو آپ کی وفات کے بعد کے زمانے کے بعض احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح انجیل میں بھی ایسی بعض باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے میں نے کوٹ کی اپنی کتاب اسلام اینڈ کرسچینٹی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ علی ھذا القیاس بعد میں مختلف مسیحی رہنما آئے، فلاسفرز آئے، وہ بنیادی طور پہ یونانی فلسفی تھے، گریک فلاسفرز تھے اور مذہبی لوگ تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو وہ وقتاً فوقتاً مذہب کے اندر تبدیلی اور تحریف کا پروسیس جاری رہا، اور نئے تصورات داخل ہوتے رہے، نئے افکار داخل ہوتے رہے، نئے نظریات داخل ہوتے رہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لگ بھگ 133 انجیلیں لکھی گئی تھیں، 133 انجیلیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 133۔ اور کنسٹینٹینوپل کے زمانے میں قسطنطین اعظم جو کسی کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 200 سال بعد، پھر وہ کسی ایک انجیل پر اتفاق نہیں تھا، تو پوری کرسچن ورلڈ تقسیم ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک مذہب ہو اور اس کی مذہبی کتاب، اور ہر کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، جیزس کرائسٹ کی طرف، اور ہر ایک کتاب کے مرتب کا اور ہر ایک کتاب کا دعویٰ ہو کہ یہی وہ اصل انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور وہ انجیل ہی اس کے 133 الگ نسخے ہوں، اور ان کے درمیان مختلف ڈیفرنسز پائی جائیں ٹیکسٹ میں۔ تو ہر طبقہ جو ایک ورژن کا فالوور ہے وہ کلیم کرے گا میری انجیل صحیح ہے، دوسرا کلیم کرے گا یہ صحیح انجیل ہے، تیسرا کہے گا یہ صحیح انجیل ہے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا بنیادی تفرقہ ہو گیا تھا خود کتاب کے اوپر۔ چنانچہ قسطنطین اعظم کے زمانے میں پھر ایک اجلاس ہوا 3 دن، انہوں نے تمام جو پوپ تھے، پادری تھے، مذہبی رہنما تھے، پریسٹ تھے، ان کو اکٹھا کیا 3 دن اور بند کر دیا ایک ہال میں،
اور کہا کہ تم اتفاق کر کے کسی ایک انجیل پر باہر نکلو، تو بھائی آرڈر انہیں مجبور کیا کہ ایک تماشا بن گیا ہے پوری دنیا میں، تو ایک نسخے پر اجماع کرو، کنسنسس پیدا کرو۔ تو 3 دن کافی ڈسکشن ڈیبیٹس کے بعد، چونکہ جان کا بھی خطرہ تھا، ان کی اتھارٹی جا رہی تھی، جان جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے 3 دن کی ڈسکشن کے بعد الٹیمیٹلی 4 انجیلوں پر اتفاق کیا، اور ایک پر پھر بھی نہیں ہو سکا۔ تو ان کو اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 گاسپلز ہیں، 4 پر ہوا اور 129 کو رد کر دیا گیا۔ آلموسٹ 129 گاسپلز کو ریجیکٹ کر کے تو پوری کرسچن ورلڈ نے اور ان کے رہنماؤں نے 4 پر اتفاق کیا۔ اب وہ 4 انجیلیں بائبل کا حصہ ہیں، بائبل میں ہیں۔ جب آپ بائبل کا دوسرا حصہ کھولتے ہیں جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، پہلا حصہ وہ ہے جس میں وہ کتابیں اور صحیفے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی میں کہہ چکا ہوں، ان کے بارے میں آپ کو قطعی علم نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ صحیح ہے ہر ایک کتاب میں اور کتنا بعد میں داخل کیا گیا۔ تو اس میں تسلسل کے ساتھ ہم ایک میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، کرپشنز ہوتی رہی ہیں، اس میں انڈکشنز ہوتی رہی ہیں، اضافات ہوتے رہے ہیں، ترمیمات ہوتی رہی ہیں۔ تو وہ ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایگزیکٹلی اپنی اس اوریجنل ٹیکسٹ میں، اوریجنل فارم میں نہیں ہے جو اس پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک پیغمبر اور نبی نے اپنی امت کو تحریری صورت میں اپنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی وہی لکھی ہوئی کتابی صورت میں ان کو منتقل نہیں کی تھی۔ جو وہی نازل ہوتی وہ امت کو بیان کر دیتے، لوگ اس کو یاد کرتے اور بعد میں لکھتے، جو وہی اترتی وہ بیان کر دیتے، لوگ بعد میں مرتب کرتے، جیسے کوئی ہسٹورین ایک مورخ کتاب کو مرتب کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ چونکہ سب کتابیں بعد میں مرتب کی گئیں، لکھی گئیں، کچھ احکام موسیٰ علیہ السلام کے 10 کومانڈمنٹس ہیں جو لکھے ہوئے دے دیے، موسٹلی کتابوں کو بعد میں مرتب کیا گیا، تو کئی مرتبین ہوئے، تو جس نے مرتب کیا اس میں اضافات ہوتے گئے، تبدیلیاں ہوتی گئیں، اختلافات ہوتے گئے، ڈیفرنٹ ورشنز وجود میں آتے گئے، مختلف نسخے وجود میں آئے، اور ان کے درمیان پھر تضادات بھی ہیں اور اختلافات بھی ہیں، کانفلکٹس بھی ہیں۔ اب یہ میں نے مختصر اس لیے بیان کیا، اور یہی پوزیشن انجیل اور پھر انجیل کے بعد بھی کتابیں ایڈ ہوئی ہیں۔ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ صرف انجیل پر مشتمل نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی وحی نہیں اتری آقا علیہ السلام سے قبل تک۔ تو یہ جو 5-6 صدیوں کا گیپ ہے، اس میں کوئی اور پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، کوئی آسمانی وحی نہیں نازل ہوئی، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت تک درمیانی عرصے میں 5-6 صدیوں میں کوئی نبی ہی نہیں آیا، تو وہی کہاں سے آنی تھی؟ پھر آقا علیہ السلام کی بعثت سیدہ ہوئی ہے، تو قرآن مجید اترا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں تحریری شکل میں مکمل قرآن الحم سے بالناس تک امت کو عطا فرمایا، اور اس کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی حفاظت کی گارنٹی، ڈیوائن گارنٹی اللہ رب العزت نے دی، یہ کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اس کی قیامت تک اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک معنی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم اس کو اپنی ڈیوائن گارنٹی میں، ڈیوائن پروٹیکشن میں محفوظ و مامون رکھیں گے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ تو پہلی کتابیں اس شکل میں تحریری صورت میں انبیاء نے اپنی امت کو ہینڈ اوور نہیں کی تھی۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا جس کی وجہ سے بعد ازاں دروازے کھل گئے نئے نئے نسخوں کے تیار کیے جانے کے، اور ان کے اندر ڈیفرنسز، فیکچول ڈیفرنسز، ٹیکسچول ڈیفرنسز، ہسٹوریکل ڈیفرنسز آ گئے۔ تو پھر انجیل کی میں بات کر رہا تھا، تو انجیل پر بھی ایک انجیل پر اتفاق نہ ہو سکا، 133 کی بجائے پھر 4 پر کنسنسس ہوا،
اب 4 کے بعد بھی اب جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کا دوسرا حصہ، اس میں انجیل کے بعد بھی کتابیں ہیں۔ اب ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا ایک مذہب ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے، ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو فیکچول پوزیشن یہ بتا رہا ہوں کہ انجیل یعنی گوسپل کے بعد بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں بے شمار کتابیں ہیں، درجنوں کتابیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو وہ بعد میں جتنی کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کے دوسرے حصے میں درج ہیں، وہ تو اصولی طور پہ کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، وہ وحی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر ہی کوئی نہیں آیا۔ تو وہ بعد ازاں جو ان کے مختلف زمانوں میں مذہبی رہنما ہوئے، مسیحی رہنما اور بڑے سینٹس ہوئے اور ان کے نامور اسکالر ہوئے، فلاسفرز ہوئے، جن کا بڑا اونچا درجہ مسیحیت کی تاریخ میں ہے، وہ مرتب کر کے رسائل، کتابیں، صحیفے مرتب کر کے دیتے رہے، وہ بھی مذہبی کتابیں بنتی گئیں اور بائبل کا حصہ بنتی گئیں اور انجیل کے ساتھ نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہوتی چلی گئیں اور چلتے چلتے ضخیم کتاب بن گئی۔ تو گویا گوسپل یعنی انجیل کے بعد جتنا مواد نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، جتنی کتابیں، صحیفے اور جو کچھ مواد ہے، وہ سرے سے وحی ہی نہیں ہے، وہ ریولیوشن ہی نہیں ہے۔ مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم مذہبی آزادیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کرسچن پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو مانتے ہیں، یہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ویو پوائنٹ سے پوری پوزیشن کلیئر کر دی۔ تو لہٰذا اب اس دور میں تو جو اصل گوسپل ہے وہ بھی امینڈڈ ہے، وہ بھی اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے، بعد میں لکھی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 100 سال سے 200 سال بعد کے عرصے میں ساری انجیلیں لکھی گئیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پورا ایک 100 سال آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا گزر چکا تھا، 100 سال تک، اور کوئی ایک انجیل بھی مارز تحریر میں نہیں تھی، تحریری صورت میں ایک انجیل بھی نہیں تھی۔ تو 200 سال کا عرصہ بعد میں جب آیا تو 200 سال کے عرصے کے بعد جا کے انجیلیں لکھی گئیں۔ یہ مثلاً یہ بائبل ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے ہاتھ میں، یہ پہلا حصہ آپ کو کافی موٹا نظر آ رہا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کو آپ دکھائیں نا بیٹے، یہ بائبل جو ہے ہولی بائبل، اس کا پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ قدیم۔ اس میں اس کی جو عہد نامہ قدیم کی جو بگننگ ہوتی ہے، وہ سب سے جو پہلی کتابیں ہیں ان کو 5 کتابیں ہیں، ان کو خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹاٹیوک، یہ تورات پر مشتمل ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ اصل تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اور یہود کے علماء اور اسکالرز نے ان کو مرتب کیا ہے روایتاً۔ تو اس میں بھی اختلاف ہیں اور ایسی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں جنہیں پڑھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ یعنی یہ تورات جو ہے بائبل کے اندر، اس میں مثلاً درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 120 سال تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو موآب کے میدان میں آپ کو دفن کیا گیا، اور 40 دن بعد تک جو بنی اسرائیل تھے وہ روتے رہے اور انہوں نے اجتماع کیا، غم کیا، دکھی رہے۔ مگر پھر لکھا ہوا ہے کہ بعد ازاں کسی کو ان کی قبر کا نشان معلوم نہ ہوا۔ یہ سارا کچھ بائبل کے اندر تورات میں درج ہے، حصہ ہے۔ اب میں نے ایک مثال دی، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے جملے یہ اس وحی کا حصہ نہیں ہو سکتے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تو بھی ان کی وفات کو بیان کر رہی ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر اتنی سی، فلاں جگہ ان کی تدفین ہوئی، قبر بنائی گئی، اتنا عرصہ بنی اسرائیل ان کی قبر پہ رہے اور اب ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ یہ جو سارا بیان ہے جیسے تاریخ کی کتاب میں ہوتا ہے، اب یہ جو کیا ہوا بیان کہ 120 عمر تھی، یا ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہے میں، میری بات یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہے، ان سے اختلاف نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو اس وحی کا حصہ نہیں ہو سکتے جو موسیٰ علیہ السلام کی
مبارک زندگی میں آپ پر اللہ رب العزت نے اتاری، یا طور پر جو 10 کمانڈمنٹس آپ کو ملے اس کا حصہ نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی میں اترنے والی وحی کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کی وفات کے بعد کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کتاب میں۔ یہ واضح طور پہ بتا رہی ہے یہ عبارت کہ یہ کسی نے آپ کی وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ مرتب کی ہے، آپ کی سوانح حیات مرتب کی ہے، آپ کے حالات زندگی کو مرتب کیا ہے۔ تو مثلا یہ جو چیز میں نے آپ کو بیان کی، تو اس سے آپ کو یہ کافی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کتابیں بعد ازاں مرتب ہوں گی اور وہ بائبل کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد یہ جو اگلا حصہ ہے، یعنی موجودہ بائبل کا یہ پیج مثلا بن جاتا ہے 577، اور اگر ٹائٹل کو لے لیں تو پیج 575 بنتا ہے، ٹائٹل وائز پیج 575۔ اور اگر اس کا چیپٹر لے لیں جو پہلا باب شروع ہو رہا ہے تو پھر 577 بنتا ہے میتھیو سے۔ تو میتھیو پہلی انجیل ہے، فرسٹ گوسپل ہے میتھیو۔ اس کے بعد جو دوسری انجیل ہے وہ ہے مارک، یہ پیج 599 سے شروع ہوتی ہے، مارک۔ تیسری انجیل ہے لیوک، یہ پیج 615 سے 614 سے شروع ہوتی ہے، 613 سے شروع ہوتی ہے۔ لیوک کے بعد پھر آگے چوتھی انجیل آ جاتی ہے جون، اردو میں اس کو انجیل یوحنا کہتے ہیں، یہ جون۔ یہ 637 صفحہ سے شروع ہوتی ہے، 637 سے۔ اب یہ جو 637 سے شروع ہونے والی چوتھی انجیل ہے، فورتھ گوسپل، یہ پیج 653 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیج 653 پہ یہ چاروں انجیلیں، آل دا 4 گوسپلز ختم ہو جاتی ہے، 653۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے پیج 654، ایکٹس شروع ہوتی، ایکٹس۔ اور اب میں اس کا اینڈ بتا دیتا ہوں، یہ چلتی ہے پیج 759 تک، 759 یہاں پر جا کے یہ ختم ہو رہی۔ اب یہ جو جتنی کتابیں ہیں اس میں، جو میں نے آگے آپ کو جن کے پیجز بتا دیے، یہ تمام کتابیں گوسپل کے بعد ہیں۔ اور گوسپل کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا، کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ اب یہ جو کچھ مواد اس میں ایڈ ہوا، پلس گوسپلز کی بھی میں نے بات آپ کو کر دی۔ اب جو چرچ ہے، کرسچینٹی ہے، کیتھولک اتھارٹی ہے، مسیحیت کا جو عقیدہ اور مذہب ہے، وہ صرف ایک گوسپل پہ نہیں، وہ پوری بائبل پر ہے۔ خواہ وہ عہد نامہ قدیم تھا، خواہ وہ عہد نامہ جدید ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، خواہ وہ پینٹاٹیوک ہے، وہ خمسہ تورات موسوی، تو چونکہ وہ تو یہودیوں کی بنیادی طور پہ، عہد نامہ قدیم بیسیکلی جیوز کی مذہبی کتاب ہے، جیوز کی۔ کرسچنز کی جو مذہبی کتاب ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ سے ایکچولی شروع ہوتی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، گوسپل سے۔ لیکن پچھلی کتابوں کو وہ بائبل کا حصہ کے طور پہ مانتے ہوئے اس کو تاریخ کا تسلسل لیتے ہیں، تو تاریخ کا تسلسل وہ اس کا حصہ ہے، مانتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اس کے اندر درج تھا، یہ سارا ایز اے ہول ان کے مذہب کی بنیاد تھی۔ اور جو کچھ اس میں بیان ہو گیا پہلے وقتوں میں، بعد کے وقتوں میں، مثلا لکھ دیا کہ پوری کائنات، اس کی کل عمر جب وہ تخلیق ہوئی 7000 سال ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے آج سے 2000 سال قبل، تو گویا اس وقت 5000 سال دنیا گزر چکی تھی، کائنات کو تخلیق ہوئے کل 5000 سال گزر گئے تھے۔ جب سائنس ڈیولپ ہوئی، اب یہ بات قرآن مجید نے تو نہیں کہی، نہ حدیث نبوی میں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے۔
اب جب سائنس ڈیولپ ہوئی تو صاف ظاہر ہے سائنس نے تو کائنات کی عمر وہ اس زمین کی زمینی پوری کائنات کی عمر کوئی 15 ارب سال کے قریب جا کے بیان کی، 13.7 بلین ایئرز، یعنی 14.25 ارب، 12 ارب سے 15 ارب کے درمیان مختلف تخمینے آئے، اب وہ 13.7 پہ آ گئے، انیشلی 15 ارب سال زندگی بیان کی جاتی تھی اس کائنات کی۔ جب بگ بینگ ہوا، کائنات کی تخلیق ہوئی، جو بھی اس کی تھیوریز ہیں، لہٰذا اس حساب سے انسانی زندگی جو ہے زمین پر وہ بھی کروڑوں سالوں پر محیط ہو گئی، کروڑوں سالوں پر۔ اب بائبل بیان کرتی تھی کہ اس وقت صرف 5000 سال ہوئے تھے اور آج 7000 سال ہوئے۔ تو جب سائنسدان ان چیزوں کو بیان کرنے لگے اور اس کائنات کی عمر کی بات کرنے لگے تو صاف ظاہر ہے انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے ساتھ ٹکراؤ سمجھا۔ اب یہ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں فرمائی تھی، ڈیفینیٹلی نہیں فرمائی تھی کہ کائنات کی تخلیق کو 7000 سال ہوئے ہیں، مگر بعد میں داخل کر دی گئیں۔ اب جب داخل ہو گئیں اور وہ ایک کمپیکٹ ان کی پوری بائبل کا، ان کی مذہبی کتاب کا حصہ ہو گیا، یہ انالیسس تو ہم کر رہے ہیں نا۔ ایک مذہب کو ماننے والا تو یہ نہیں کہے گا نا کہ وہ اس میں بعد میں چیزیں داخل ہوئی ہیں، درست نہیں۔ وہ تو جو کچھ اس کے اندر آ گیا ایک پورا پیکج ہے، وہ ان کی مذہبی کتاب ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ سو جو تحقیق، جو ریسرچ اس کے خلاف جائے گی وہ سمجھیں گے ہماری کتاب کی اوتھینٹسٹی پر حملہ ہو گیا، ہمارے مذہب کی صداقت پر یا حقانیت پر حملہ ہو گیا، ہماری بائبل پر حملہ ہو گیا، ہماری کرسچینٹی پر، مسیحیت پر حملہ ہو گیا۔ جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں تو اسٹریٹ اوے ان کو چیلنج کر دیا گیا۔ اسی طرح مسیحی مذہب کا یہ بھی حصہ تھا کہ سورج زمین کے ارد گرد گھومتا ہے اس وقت۔ یہ سارا یہ پرابلم مسیحی پرابلم تھا، بیسیکلی ریلیجن کا پرابلم نہیں ہے، مذہب کا، دین اسلام کا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی جو کیتھولک اتھارٹی تھی، جو ببلیکل تعلیمات تھی بائبل کی، اس کا پرابلم تھا۔ تو اس میں یہ تصور تھا، ان کے مذہبی عقائد کا حصہ تھا کہ سورج زمین کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب فرسٹ ٹائم جو میں بیان کرنے لگا ہوں گیلیلیو کو، جب میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں گیلیلیو اور اس کے ساتھ پھر نیوٹن کو کوٹ کروں گا، تو اس نے سب سے پہلے، یہ اٹیلین تھا سائنسدان، اس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں، 1564 سے 1642، 16ویں 17ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ تو جب اس نے اس کی ریسرچ ہوئی اور اس نے بیان کیا کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ آئیڈیا کوپرنیکا نامی ایک سائنسدان پہلے گزرا ہے، کوپرنیکا، تو اس کے ماننے والے، یا اس نے جب سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہم کائنات کے جو اجرام فلکی ہیں ان کو جان سکتے ہیں سائنسی تحقیقات کے ساتھ، ان کے فاصلوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، ان کی حرکت کا اندازہ کر سکتے ہیں، کون کس کے گرد گھومتا ہے، کیا دائرے ہیں، یہ چیز ہماری اب اپروچ میں، ایکسیس میں ہم اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں فرسٹ آف آل جو نقطہ نظر پیش کیا وہ نقطہ نظر یہ تھا، یہ تھیوری تھی کہ پورے جو پلینٹس ہیں سولر سسٹم کے تمام سیارے یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس سے پہلے نظریہ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا اور اس نظریے کو انہوں نے مذہبی حیثیت دے رکھی تھی، اور اس کو وہ بائبل کی تعلیمات سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا، اور اس میں ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر جو ہو گیا یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اور جب اس کے برعکس تحقیق آ گئی کہ زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد حرکت پذیر ہیں، گھومتے ہیں، تو اس تھیوری کا، اس تصور کو سب سے پہلے پیش کرنے والا میں نے بتایا کوپرنیکا تھا، اور پھر وہ جو پوری اس کی فلسفی تھی یا اس کا نقطہ نظر تھا وہ کوپرنیکانزم ہو گیا، کوپرنیکانزم۔ اب کوپرنیکانزم کا مطلب یہ ہے اس تصور پر عقیدہ رکھنا، یا اس تصور یا نظریے کو ماننا کہ زمین سورج کے ارد گرد حرکت پذیر ہے،
یا سارے سیارے سورج کے گرد حرکت پذیر ہیں۔ تو کوپرنیکانزم کا مطلب یہ بن گیا نظریہ۔ اب اس کو بیلیو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈائریکٹلی مسیحیت نے، یورپ کی اس وقت کی مسیحیت نے سمجھا کہ ہمارا مذہب چیلنج ہو گیا ہے۔ جب ان کی بائبل یا ان کی مذہبی تعلیمات کا ایک میجر حصہ جس کا تعلق زمین اور سورج اور تمام سیاروں کے ساتھ ہے، جب اس کا بیسک تصور ہی چینج ہو گیا تو کنسیپٹ آف لائف چینج ہو جائے گا، کنسیپٹ آف یونیورس چینج ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے مذہب کو رد کر دیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف پھر چرچ نے، کیتھولک چرچ نے بڑا ریئیکٹ کیا، اور ریئیکٹ کیا تو گیلیلیو جو ہے وہ بھی اسی کوپرنیکا، اس کی جو تھیوری تھی اور کوپرنیکانزم اس میں بیلیو کرتا تھا، تو وہ ایک بطور سائنسدان اس نے اس کو ڈیولپ کیا اپنی تحقیقات کے ساتھ کہ زمین اور سارے سیارے سورج کے ارد گرد حرکت پذیر ہیں۔ اور اس کو پھر انہوں نے، کیتھولک اتھارٹی نے سمجھا کہ اب یہ جو کوپرنیکانزم ہے اس کو بین کر دیا جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یاد رکھیں کہ ہسٹری بتا رہا ہوں، ساتھ ہی پروٹیسٹنٹ شروع ہو چکے تھے، یعنی کیتھولک اتھارٹی کے خلاف ایک احتجاجی نظریہ شروع ہو چکا تھا آزاد خیالی کا، ان کے رویوں اور ان کے نظریوں اور ان کے عقیدوں اور ان کے رسم و رواج کو چیلنج کرنا۔ تو یہ ایک نقطہ نظر پروٹیسٹس کا، جس سے پروٹیسٹنٹ وجود میں آئے، احتجاج کرنے والے اس نظریے اور اس تصور مذہب کے خلاف، تو وہ تحریک شروع ہو چکی تھی، پروٹیسٹنزم۔ اب کیتھولک چرچ نے یہ سمجھا، اتھارٹی نے، کہ یہ جو کوپرنیکانزم ہے، یعنی اس کائنات کا اور سولر سسٹم کے تصور میں جو بنیادی نظریاتی تبدیلی آ رہی ہے، یہ گویا اس سے پروٹیسٹنٹس کو تقویت پہنچے گی، اور وہ ایک تحریک کیتھولک اتھارٹی اور کیتھولک چرچ کے خلاف چل رہی تھی۔ وہ اس کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، وہ ان کی گرفت اور ان کا قبضہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اب یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوپرنیکانزم اور پروٹیسٹنٹس کی جو پوری تحریک ہے، یہ دونوں جا کے دراصل ہمارے اس اتھارٹی کے خلاف ایک خطرہ بن گیا ہے، ایک چیلنج بن گیا۔ تو 1616 عیسوی میں، 1616 میں، 1616 میں کیتھولک چرچ نے کیا کہ ایک ڈگری پاس کر دی، ایک فتویٰ دے دیا، اور ڈگری پاس کر کے ایک فیصلہ دے دیا انہوں نے، اور وہ یہ فیصلہ دیا کہ کوپرنیکانزم کا پرچار کرنا اور اس کو ماننا یہ غلط ہے، یہ فالس ہے تھیوری، یہ ایرونیس ہے، اور اس کا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے۔ اب آپ اس کی بیک گراؤنڈ پوری سمجھ گئے کہ اس سے وہ جو تصور کائنات ہے اس میں ایک تضاد آ رہا تھا، ان کے ہاں جو مفروضہ تصور یا نظریہ تھا اس کے خلاف۔ تو نتیجتاً گیلیلیو کو انہوں نے پابند کر دیا کہ خبردار، وہ کوپرنیکانزم کو فالو نہیں کرے گا، اور زمین کا اور سیاروں کا سورج کے ارد گرد چکر لگانا یا حرکت کرنا اپنے مدار میں، اس کا پرچار نہیں کرے گا، بین کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ گیلیلیو پھر پابند رہا۔ پھر 1623 میں، 1623 اس میں ایک شخص وہ پوپ بنا، کیتھولک پوپ مقرر ہوا، وہ گیلیلیو کا ذاتی دوست تھا۔ تو گیلیلیو نے چاہا کہ اس کے ذریعے وہ اس ڈگری کو ختم کروا دے، کینسل کروا دے، کہ یہ ایک غلط ڈگری، ایک غلط فیصلہ، غلط فتویٰ جاری ہوا ہے، جو الٹیمیٹلی جا کے مذہب کی بدنامی کا باعث بنے گا جب تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ تو گیلیلیو مذہبی آدمی تھا، یہ بلیور تھا، اور پورا کیتھولک تھا، اور فیتھفل کیتھولک تھا، یعنی مخلص، پختہ مذہب میں عقیدہ رکھنے والا کیتھولک تھا، کرسچن تھا، مذہب پر اس کا عقیدہ تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑھتی ہوئی تحقیقات الٹیمیٹلی ثابت کر دیں گی کہ یہ پرانا نظریہ غلط ہے، جس کو ببلیکل تعلیم کا نام دے رکھا ہے کہ سورج اور سارے سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، یہ رد ہو جائے گا۔ جب یہ رد ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی ضرب ہمارے مذہب پر، یعنی مسیحیت پہ پڑے گی، اور لوگ مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ وہ دراصل مذہب کو بچانا چاہتا تھا کہ تم اس غلط نظریے کے اوپر اصرار نہ کرو، اور اس نے چاہا کہ اس ڈگری کو ختم کر دیں، انڈو کر دیں۔ ڈگری تو ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذاتی دوست پوپ نے، گیلیلیو کے پوپ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم اپنی تحقیق کو بڑھا سکتے ہو اور کتاب لکھ سکتے ہو۔ اس نے کتاب لکھنے کی اجازت دے دی۔
تو گیلیلیو نے پھر کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا ڈائیلاگ کنسرننگ دا ٹو چیف ورلڈ سسٹمز. یہ گیلیلیو کی کتاب ہے، ڈائیلاگ کنسرننگ دا ٹو چیف ورلڈ سسٹمز. یہ اس نے کمپلیٹ کی اور یہ کتاب پبلش ہوئی پہلی مرتبہ 1632 عیسوی میں، 1632 میں، مگر سینسرشپ کے ساتھ چھپی. جب یہ کتاب چھپ گئی تو اس میں تو وہی فلسفہ تھا، لہٰذا پھر پوپ نے ریئلائز کیا اور کیتھولک اتھارٹیز نے کہ الٹیمیٹلی اس کتاب نے تو جا کے پھر ہمارے فتوے کو انڈو کر دیا ہے اور ہمارے نظریے کو رد کر دیا ہے، اور یہ کتاب ثابت کر رہی ہے الٹیمیٹلی کہ زمین اور سارے سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں. تو سائنسی نظریہ بڑھ رہا ہے اور ہمارا ببلیکل جو کانسیپٹ ہے وہ رد ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی گیلیلیو کو پھر عدالت میں، کورٹ میں بلایا گیا، کیتھولک کورٹ میں، اور مقدمہ چلا اور اس کو پھر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. مگر ہاؤس اریسٹ کے باوجود اس نے مذہب نہیں چھوڑا. اتنا پختہ، یہ ہم اپنے موضوع کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر رہے ہیں، اتنا بڑا رد عمل، اس کے باوجود یہ مذہب کو نہیں چھوڑا. اس کو پتہ تھا کہ یہ اصل مذہب نہیں ہے، یہ بعد میں وہ نظریات ہیں جو داخل کیے گئے ہیں مذہب کے نام پر مقدس کتاب میں. تو مذہب کی پیورٹی اور اوریجنیلٹی یہ نہیں چاہتی. تو خیر اس کے باوجود اس نے جو سائنس آزاد ہو رہی تھی اور ایک جنگ جاری تھی کیتھولک اتھارٹی کے خلاف، تو اس طرح کے سائنسدانوں اور جو اس نظریے کو پیروکار تھے سب کے اوپر پھر ایک دباؤ تھا، حملہ آوری تھی، ان کو اریسٹ کرنا، ہاؤس اریسٹ کرنا، جیلوں میں ڈالنا. تو وہ اس کو اپنے مذہب کے خلاف سائنس کو چیلنج سمجھ رہے تھے، تھریٹ سمجھ رہے تھے. تو یہ وہ بنیادی بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے یہ ان مشکلات سے گزرے. مگر میں نے آپ کو بتایا اس کے باوجود سائنسدان چونکہ خود پختہ عقیدہ رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پوپس کی اور پریسٹس کی اپنی ایسے اقدامات ہیں اور خود ساختہ نظریات ہیں اور مذہبی کتاب میں داخل کی گئی تعلیمات ہیں جو اصل جیزس کرائسٹ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اور پیغمبروں نے نہیں دی تھی. وہ سمجھتے تھے، ریئلائز کرتے تھے. اسی طرح پھر نیوٹن کا معاملہ آیا تو اس کی وجہ سے پھر وہ رد عمل پیدا ہوتا تھا. تو نیوٹن کا بھی رد عمل اسی طرح ان کے خلاف تھا. اور پھر کیتھولک اتھارٹی کے خلاف جب وہ کیمبرج میں تھا تو بڑا ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لیتا رہا نیوٹن. کیمبرج کو جب اس نے چھوڑا بھی تو وہ کیمبرج میں اینٹی کیتھولک پولیٹکس میں حصہ لیتا رہا، پھر پارلیمنٹ میں بھی حصہ لیتا رہا. تو سمجھانا مقصود یہ تھا، یہ 2 ریفرنسز میں نے آپ کو دیے، اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ یہ جو سائنسدان کبھی بولتے تھے تو وہ پوپ کے نظریے کے خلاف بولتے تھے، کیتھولک اتھارٹی کے خلاف بولتے تھے، ان کی ببلیکل جو تعلیمات تھی، نظریات تھے، آئیڈیالوجیز جو بعد میں داخل کی گئی ہیں انہیں غلط کہنے کے لیے بولتے تھے. مذہب کے بنیادی طور پہ انکاری نہیں تھے، بلکہ ان وہ سائنسی طریقے سے مذہب کا دفاع کر رہے ہوتے تھے. یہ اسٹیبلش کر رہے ہوتے تھے کہ آگے چل کر سائنس جب آزاد ہوگی تو تمہارے خود ساختہ نظریات غلط ثابت ہو جائیں گے، اس سے مذہب کو نقصان پہنچے گا، لوگوں کا عقیدہ مذہب پر اٹھے گا، کمزور ہوگا. تو انہیں سائنسدانوں کی جنگ بھی مذہب کے دفاع میں تھی، مگر ان کا فیلڈ اپنا سائنسی تحقیق تھا. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کائنات الگ الگ اپنے اپنے حقائق اس کے منکشف ہوں گے اور نئی برانچز آ رہی ہیں. کائنات کو اگر لارج سکیل پر دیکھا جائے، پوری کائنات کو لارج سکیل پر اس کا جائزہ اور مطالعہ کیا جائے تو یہ کوسمولوجی بن جاتی ہے، جس میں آسٹرونومی بھی بنتی ہے، کوسمولوجی بھی بنتی ہے اور اسپیس اور سائنسز بڑھتی ہیں، کوسمولوجی بنتی ہے. اور اگر اس کو اسمال سکیل کے سٹرکچر کے طور پہ کیا جائے، کوانٹم تھیوری کی سائنس بن جاتی ہے. تو یعنی منی لیول پر بھی، اسمال سکیل پر بھی اس کی ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے اور لارج سکیل پر بھی ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا، اس سائنسدانوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہر سطح پر تحقیقات آگے آئیں گی، ہر سطح پر. اور یہ کیتھولک رہنماؤں نے جو تصورات اور نظریات اور مفروضات گھڑ رکھے ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے اور مذہب کو نقصان ہوگا. لہٰذا ان کی سٹرگل بھی دراصل مذہب کو اس اینگل سے بچانے کے لیے تھی. یہ ساری چیز سمجھا دی. اس کے بعد اب ہم آگے چل رہے ہیں اسی سائنس کی تاریخ میں مختلف سائنٹسٹ کی بات کرتے ہوئے. تو ہمفرے ڈیوی ایک اور سائنسدان ہے
1778 سے 1829 ہمفرے ڈیوی، یہ بھی اپنے مذہب کا عقیدے کا بالکل پختہ تھا، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے کیمیاء دانوں میں سے، گریٹ کیمسٹس میں سے تھا۔ اور فیریڈی ایک بہت بڑا نامور سائنسدان ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، وہ ایک وقت میں اس کا جونیئر اور اس کا اپرینٹس بھی رہا ہے، اپرینٹسشپ کی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے ہمفرے ڈیوی جس نے اہم کیمیائی ایلیمنٹس کو سب سے پہلے اس نے جدا کیا، آئسولیٹ کیا الگ الگ ایلیمنٹس کو، کیمیکل ایلیمنٹس کو، اور موشن تھیوری آف ہیٹ ڈیولپ کی ہے۔ یہ بانی ہے موشن تھیوری آف ہیٹ، یعنی ہیٹ جو حرارت وہ بھی اس طرح سفر کرتی ہے۔ آپ جیسے کہ لوہے کی ایک سلاخ ہو تو ایک جگہ آگ لگا دیں تو دوسری جگہ فی الفور گرم نہیں ہوتی، یکلخت نہیں، تو وہ گریجولی ہیٹ ٹریول کرتی ہے، اس کے اندر موشن۔ اس تھیوری کو جو بنیاد رکھا اور ڈیولپ کیا تو وہ یہی ہمفرے ڈیوی تھا۔ تو مین آف گاڈ اور مین آف سائنس میں اس کے اپنے یہ بھی عقیدے موجود ہیں کہ یہ بھی مذہب کا بنیادی پیروکار، اور جوں سائنسی تحقیقات اور انکشافات آگے بڑھتے ان لوگوں کا عقیدہ اپنے مذہب پہ اور پختہ ہو جاتا۔ پھر اسی پیریڈ میں 1785 اور 1873 کے زمانے میں ایڈم سیجوک ایک اور سائنسدان آیا ہے۔ ایڈم سیجوک یہ بھی انگلش سائنٹسٹ تھا، اور 19ویں صدی عیسوی کا جیالوجسٹ تھا بیسیکلی یہ، اور اس نے جو راکس ہیں مختلف چٹانیں میجر راک سسٹم میں کیمبرین اور ڈیوونین، وہ ان کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اور جو چارلس ڈارون ہے جس نے ڈارونین تھیوری ایجاد کی ہے، ڈارون کی نظریہ ارتقاء، اس کا قریبی دوستوں میں سے تھا، مگر اس نے اس کے نظریے کو کبھی نہیں مانا اور بنیادی طور پہ مذہبی العقیدہ تھا، مذہبی ذہن کا آدمی تھا، خدا کے وجود پر اور کریشن پر ایمان رکھتا تھا۔ ہنری مورس نے مین آف سائنس مین آف گاڈ صفحہ 53 پر اس کو واضح بیان کیا۔ پھر اس کے بعد مائیکل فیریڈی اگلا سائنٹسٹ ہے، پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ جانا پہچانا جاتا ہے، ون آف دا گریٹسٹ فزسسٹس، بہت بڑے ماہر طبیعیات سائنسدانوں میں سے ہے۔ اور اس نے جو نئی سائنسز ہیں الیکٹریسٹی کی اور میگنیٹزم کی، یعنی بجلی اور مقناطیسیت، اس کی جو نئی تھیوریز اور سائنسز ہیں ان کا یہ موجد ہے، ڈیولپ کیا اس نے۔ مائیکل فیریڈی وہ شخص ہے، اور اس کا کنٹریبیوشن ہے، بڑا کی کنٹریبیوشن ہے کیمسٹری میں بھی نامور آدمی ہے، اور اس کا واضح نظریہ تھا، اور یہ نظریے میں کہتا ہے خدا کے وجود پر اس کا عقیدہ ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ساری سائنس اور مذہب میں ہارمنی ہے۔ یہ اس کا واضح نظریہ تھا کہ سائنس اور مذہب میں ہرگز تضاد نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ سائنس مذہب کو رد کرے یا مذہب کا انکار کرے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں فکری، معنوی، تصوراتی ہم آہنگی ہے، بیکاز ون گاڈ کریٹڈ دا ورلڈ، کیونکہ ایک خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، and all of nature must be interconnected as a single whole، اور ساری طبیعی کائنات اور اس کے اندر جتنے موجود ہیں نظام وہ یقیناً آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک سنگل ہول سم کی شکل میں، اور ایک اس طرح آپس میں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ سارے جڑ کر ایک وحدت اور ایک اکائی کا اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر اس کا ذہن اس طرف گیا، اس نے جب سارے کائنات کے نظاموں کو دیکھا اور کائنات کے سارے سسٹمز کے اندر ہارمنی دیکھی اور ان کو آپس میں انٹر کنیکٹڈ دیکھا، اور انٹر کنیکٹڈ باہمی جڑا ہوا متصل پایا ایک سنگل ہول کے طور پہ، یہ اس کی سائنس نے اس کو نظریہ دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ اس طرف گیا کہ یقیناً بجلی یعنی الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم، مقناطیسیت، یہ بھی آپس میں انٹر لنکڈ ہوں گے۔ تو میگنیٹک سائنس جو ہے اس نے اس کو ڈیولپ کیا اور الیکٹرک ایسپیکٹس کو اور ان کو انٹر کنیکٹڈ ثابت کیا۔ یہ ان کے درمیان جو انٹر کنیکٹیویٹی ہے بجلی اور مقناطیسیت کے درمیان، یہ اس نے کائنات کے اندر پائے جانے والے ربط اور وحدت سے ہی یہ نظریہ اخذ کیا تھا، اور اسی نظریہ وحدت نے اسے خدا کی ذات کے عقیدے تک پہنچایا۔ اب یہ تصور
ڈین گریوز ہے ایک نامور سائنسدان، اس نے اپنی کتاب سائنٹسٹس آف فیتھ پیج 111 صفحے پہ لکھا ہے، اور یہ کتاب 1996 میں چھپی۔ اب یہ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے اسی مائیکل فیریڈی کا، وہ یہ بھی کہتا تھا، اب وہ بذات خود مذہب کا فالوور ہے اور اپنی تصنیفات میں، تحقیقات میں اور تحریروں میں ہمیشہ زور دیتا تھا اللہ کی تخلیق پر، کہ ساری کائنات، یہ سب نظام ایک خالق کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پرپسفل اور ہارمونیس ہیں، اور تمام کائنات کے نظاموں کا، انسانوں سے لے کر خلائی کائنات اور سماوی کائنات اور زمینی کائنات، ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے، اور باہمی ان کے اندر ایک توازن اور ایک ربط اور ہم آہنگی رکھی گئی ہے، اور کہتا ہے ڈیزائنڈ فار مینز ویل بینگ، اور اس کے بنانے والے نے اس کو اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں ہر نظام کے اندر بندے کی زندگی اور رہنے والے جانداروں کی زندگی کے لیے موافق حالات ہیں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ چرچ کے اندر یا اپنے مذہب کے اندر اس کی ڈاکٹرن میں پورا بیلیو کرنے والا تھا، اور اس کے یہ بھی کلمات ہیں مائیکل فیریڈی کے کہ فیتھ ان دا ڈیوینٹی اینڈ ورک آف گاڈ از دا گفٹ آف گاڈ۔ یہ جو آخرت میں اور ما بعد الطبیعی یعنی الوہیت میں اور خدائی میں عقیدہ رکھنا، اور خدا کی تخلیقات میں عقیدہ رکھنا کہ یہ ساری کائنات ایک تخلیق کا نتیجہ ہے، کہتا ہے یہ بذات خود اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی وہب اور اس کی عطا ہے۔ اینڈ دا ایویڈینس آف دس فیتھ از اوبیڈینس ٹو دا کمانڈمنٹ آف کرائسٹ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو فیتھفلی ان کو اوبے کرنا، ان کی اطاعت کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عقیدے کی صحیح شہادت مہیا کر سکتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست بقیہ دور جدید کی طرف ہم چونکہ آ رہے ہیں تو بقیہ سائنسدانوں کی تحقیقات کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔